ہر زمانے اور ہر دور میں کچھ فتنے باز ضرور پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے فتنے باز ہوتے رہیں گے، آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر امام، محدث اور تابعی بزرگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فراست، روحانی طاقت کا مالک بنایا تھا۔ ایک بار کچھ فتنے باز آپس میں مشورہ کر کے آپ کی خدمت میں ایک الجھا ہوا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے کہ دیکھیں، امام اعظم اپنے آپ کو بہت بڑا امام سمجھتے ہیں، صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، یہ کس طرح سے کیا جواب دیتے ہیں؟ لیکن امام اعظم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا انعام و اکرام تھا۔ یہ سارے فتنے باز ایک پلاننگ کے تحت آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے اور سوال کیا کہ حضرت، آپ ہمیں ایک مسئلے کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے اور یہ خوراک انسان کے پیٹ میں جا کر غلاظت کی شکل میں بدل جاتی ہے، یعنی بلفظ دیگر یہ کہ وہ پاخانہ کی صورت میں وہ خوراک نکلتی ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ پاخانہ کی لذت، اس کا ذائقہ، ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یا کیا پھیکا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں آپ ان فتنوں بازوں کی سازش دیکھیں، کوئی اور مسئلہ نہیں ملا تھا، یہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا، لیکن بہرحال امام اعظم تھے۔ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے میٹھے کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر مٹھاس پن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے چونکہ پلاننگ بنا رکھی تھی، سازش تیار کر رکھی تھی، جب آپ نے کہا کہ اس کا ذائقہ مٹھاس کی طرف مائل ہوتا ہے، تھوڑا میٹھا ہوتا ہے، تو انہوں نے برجستہ سوال کیا، کیا آپ نے چکھ کر دیکھا؟ نعوذ باللہ، سمجھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کتنی ہیرا پھیری سے کام لیا کہ بھئی کیا آپ نے حضرت اس کو چکھ کر دیکھا کہ اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بصیرت، خدا کی عطا کردہ طاقت و قوت اور ذہانت کے ذریعے سے آپ جواب عنایت فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے اس کا چکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ جو ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مکھیاں ان چیزوں پر بیٹھتی ہیں جن چیزوں کا ذائقہ، جن چیزوں کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے۔ اور آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ویسے کھیت کھلیان میں کہیں پاخانہ کرتا ہے تو اس کے بعد مکھیاں آ کر اس پر بیٹھنے لگتی ہیں، اور مکھیاں انہی چیزوں پر بیٹھتی ہیں کہ جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ غلاظتوں کے اوپر، یعنی پاخانہ، انسان جو پاخانہ کرتا ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور مکھیاں میٹھی چیزوں پر ہی بیٹھتی ہے، اس سے استدلال ہوتا ہے، اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، وہ جو خوراک بدل کر پاخانہ کی صورت میں نکلتی ہے، اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی تھی، کیسی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جو جواب دیا وہ سارے فتنے باز
لاجواب ہو گئے اور آپ کے جواب کے وہ قائل بن گئے اور انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ یہ تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت۔ اسی لیے تو آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، یعنی چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں کروڑوں سلام نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور و نگہت کی بارشیں ان کے قبر اطہر پر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ پیارا پیارا واقعہ آپ نے میری زبان سے سنا، آپ اس کو خود بھی سنیں، یار دوستوں کو بھی شیئر اور لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو ان کو بھی سنائیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی آپ زحمت گوارا کریں، اور اگر فیس بک پیج پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی فالو کرنے کی زحمت کریں۔